الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہ دولت مال تے زر گھن گئے خوش قسمت ہا خوش تر گھن گئے نہ دولت مال تے زر گھن گئے خوش قسمت ہا خوش تر گھن گئے ودا رونا مفت خلافت تو صدیق نبوت گھر گھن گئے محترم سامعین مکرم حاضرین معظم مؤمنین بالیقین بہترین جماعت مسلمین کے غیور نوجوان بھائیوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں مجھے طالب علم نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید میں سے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ طالب علم کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ
شروع کیا تھا، جس کو سفر ہجرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے لیے ہجرت کی تھی اور اپنا آبائی علاقہ چھوڑا تھا۔ اور آج اسی واقعوں کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ گزشتہ جمعے کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سال زندگی مکہ کے اندر گزاری تو مکہ کے جو رہنے والے تھے مشرکین مکہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ یہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بنایا تھا کہ یہ صادق اور امین ہے۔ وہ اپنی ایمانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد انہیں کلمہ توحید کی دعوت دی تو جو صادق اور امین کہنے والے تھے وہ سب کے سب دشمن ہو گئے، وہ سارے کے سارے مخالف ہو گئے، وہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے والے بن گئے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے تک پہنچ گئے۔ جب انہوں نے یہ سارا اپنا مشورہ طے کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر جا کر انہیں قتل کرنا ہے، تو جب ان کی یہ میٹنگ چل رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا تھا، اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے سفر شروع کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلایا اور ساتھ ہی فرمایا کہ اے علی، صبح یہ ایمانتیں جن جن کی ہیں ان کو دے کر مدینہ چلے آنا۔ تو کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے علی، یہ تو بتائیں کہ جب آپ کو پتہ تھا کہ گھر کے باہر سارے آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، سارے مشرکین مکہ اس گھر کے باہر تلواریں اس فضا میں لہرا رہے ہیں، ان تلواروں کے سائے میں آپ کو نیند کیسے آئی؟ آپ وہاں پر ساری رات کیسے سوئی؟ آپ کو سکون کیسے ملا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اتنی سکون کی نیند آئی اس رات کہ وہ پہلے کبھی نہیں آئی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، یہ ایمانتیں مشرکین مکہ کو صبح دے کر مدینہ چلے آنا۔ تو مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ میں صبح ان کی ایمانتیں ان تک ضرور پہنچا دوں گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان تک پہنچا کر مدینہ چلے آنا۔ جب میں نے مدینہ پہنچنا ہے تو مجھے راتوں رات یہ کفار کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پھر مجھے اپنی موت کا ڈر نہیں تھا، میں اتنی سکون کی نیند سویا کہ مجھے اتنی سکون کی نیند آئی کہ مجھے باہر والوں کی فکر نہ رہی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے، آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض اپنے دلوں میں رکھنے والے، ان کی نفرت اپنے دلوں میں رکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اسی لیے دیا تھا کہ حضور کے پاس جو مال آئے گا وہ حضور کے بعد صدیق کو مل جائے گا، یا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کی ایمانتیں ہیں وہ صدیق کو مل جائیں گی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کہیں پر آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو صدیق اکبر نے یہ پوچھا ہو کہ یا رسول اللہ وہ جو آپ کے پاس امانتیں تھیں وہ کہاں ہیں؟ کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان امانتوں کی فکر نہیں تھی، ابو بکر کو جو فکر تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو اپنا رفیق جو بنایا تو کیوں بنایا؟ آج ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کا رفیق بھی کہتے ہیں، حضور کا یار بھی کہتے ہیں، خلیفہ بلا فصل بھی کہتے ہیں۔ ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ آج کے یہ مختصر سے وقت کے اندر کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھا سکوں کہ ہم ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل کیوں کہتے ہیں۔ کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو بکر آج کی رات ہم نے سفر کرنا ہے، تو ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صبح ہو جائے، گھر میں میرے بچیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صبح ہو جائیں کہ کسی کے حوالے کر دوں گا یا کسی کو نگران بنا دوں گا کہ میرے گھر کا خیال کیجئے گا پھر چلیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر سفر کرنا ہے۔ صدیق اکبر تیار ہو گئے۔ روایات میں یہاں تک آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے سفر کر کے چلے گئے تو ابو بکر کے والد ابو قحافہ نے ابو بکر کی بیٹی سے پوچھا کہ کیا تمہارے والد گھر کے اندر کوئی مال و دولت چھوڑ کر بھی گئے ہیں یا سارا کا سارا ساتھ لے گئے ہیں؟ ان کی بیٹی کی وفاداری دیکھیں، ان کے دادا کی نظر کمزور تھی، بڑھاپے کی وجہ سے بینائی جا چکی تھی۔ انہوں نے کنکریاں اٹھائیں، ہاتھ پر رکھی، ان کے اوپر کپڑا ڈالا اور اپنے دادا جان کا ہاتھ ان پر پھیرا اور کہنے لگے کہ ابا جان گھر میں چھوڑ گئے ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ یہ نہیں کہا کہ ابا جان سارا کا سارا مال لے گئے ہیں، ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑ کر گئے۔ یہ ان کی وفاداری ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا گھرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر مشغول ہو گیا، حضور کی خدمت کے اندر مصروف ہو گیا۔ ان کا سارا گھرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ رات کا وقت شروع کیا، سفر شروع ہو گیا، راستے کے اندر پہنچے تو ایک مقام پر جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ رک جائیں، آپ کے پاؤں مبارک سے خون نکل رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر رات ہو چکی ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، ہمارے پیچھے دشمن ہیں، ہم یہاں پر کریں تو کیا کریں، سواری کا کوئی انتظام نہیں ہے، ہم سفر کر کے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ گیا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی پتھر پاؤں میں لگ گیا ہوگا، کوئی اور ایسی چیز پاؤں میں چبھ گئی ہوگی جس کی وجہ سے آج پاؤں سے خون نکل رہا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، آپ یہاں پر رک جائیں، آپ کے پاؤں مبارک سے خون نکل رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اے صدیق تو اب یہاں پر کریں تو کیا کریں؟ ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ صدیق کے کندھوں پر بیٹھے، آج آپ کے سواری صدیق بن جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں مبارک پر اٹھایا اور 3 میل کی وہ پہاڑی چڑھ کر غار ثور تک جا پہنچے ہیں، اور وہاں سے مشرکین مکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے جان کے دشمن تھے، ان کو بھی یہ پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جو گئے ہیں وہ صدیق اکبر کے پاس گئے ہوں گے۔ ابو جہل نے اپنے حواریوں سے کہا،
اپنے ماننے والوں سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے سفر کر کے صدیق اکبر کے گھر گئے ہوں گے، چلو وہاں پر چلتے ہیں۔ جب صدیق اکبر کے گھر یہ سارے پہنچے تو وہاں پر حضرت عائشہ کی بڑی بہن صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسماء نے جب دروازہ کھولا تو ابو جہل نے پوچھا کہ بیٹی بتاؤ تمہارے ابا جان کہاں ہیں؟ تو حضرت اسماء نے بتانے سے انکار کیا، نہ بتایا، کہنے لگی جھوٹ بھی نہیں بولا کہ مجھے نہیں پتا، کہنے لگی کہ مجھے پتہ ہے حضور کا راز آپ کو نہیں بتا سکتی۔ اس دشمن نے اس زور سے اس بچی کے تماچا مارا، تاریخ کے اندر آج بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ اس زور سے اس ظالم نے تماچا مارا کہ وہ بچی نیچے گری، اس کا سر دیوار کے اندر لگا، اس کا کان زخمی ہو گیا، اس سے کے کان سے بالی گر کر نیچے گر گئی، اور اس نے پھر بھی بتانے سے انکار کیا کہ میں اپنے ابا جان کا وہ راز نہیں بتا سکتی۔ اگر میں آپ کو آج اپنے ابا کے یار کا راز بتا دوں تو میرے ابو کو حضور کا یار کون کہے گا، رازدار کون کہے گا؟ ہم اس صدیق کے گھرانے والے ہیں، ہم آپ کو ان کا راز نہیں بتا سکتے۔ تو انہوں نے ایک کھوجی کو بلایا جو اس کو وہ پاؤں کے نقشے دے کر بتاتے تھے کہ وہ اس وقت کہاں گئے ہیں۔ انہوں نے اس کو بلایا، انہوں نے وہاں سے صدیق اکبر کے گھر سے پیرا دیکھنا شروع کیا کہ یہ دونوں شخص یہاں سے روانہ ہو کر کس طرف گئے ہیں۔ آگے چلتے چلتے ایک مقام آیا جہاں پر جا کر وہ پیرا دیکھنے والا پریشان ہو گیا، دائیں جاتا ہے، بائیں جاتا ہے، آگے جاتا ہے، پیچھے جاتا ہے، بہت پریشان ہوا۔ سارے مشرکین ان کے ساتھ ہیں، وہ کہنے لگے کہ بھائی بتاؤ تو صحیح آخر کیا وجہ ہے، اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ اس نے کہا کہ یہاں پر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، اسی وجہ سے میں آگے اور پیچھے دیکھ رہا ہوں، آگے پیچھے دوڑ رہا ہوں۔ ان مشرکین نے کہا کہ آپ بتائیں تو صحیح آخر آپ کو یہ کون سی مشکل آن پڑی ہے، آپ ہمیں بتائیں، ہو سکتا ہے ہم آپ کی وہ پریشانی دور کر دیں۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، جب میں اس بات کو جانتا ہوں، میں نقشوں کو جانتا ہوں، میں پہروں کو جانتا ہوں کہ کس طرح ڈھونڈنا ہے، اس چیز کا میں ماہر ہوں، جب مجھے پتہ نہیں چل رہا میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ جب انہوں نے اصرار کیا کہ بھائی بتاؤ تو صحیح آخر ہوا کیا ہے، وہ کہنے لگا کہ صدیق اکبر کے گھر سے دو لوگوں کے پاؤں کے نقشے آ رہے تھے، لیکن یہاں پر آ کر ایک شخص کا پہرا گم ہو گیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس شخص کو زمین نگل گئی ہے یا آسمان نے اٹھا لیا ہے، وہ شخص یہاں سے غائب ہوا تو کہاں ہوا؟ اس کے نقشے نہ آگے جاتے ہیں، نہ پیچھے ہیں، نہ دائیں ہیں، نہ بائیں ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، میں اسی کو تلاش کر رہا ہوں، آخر وہ گیا تو گیا کہاں؟ میں اپنے باپ دادا سے یہ کام سیکھتا آ رہا ہوں، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں یہاں پر آ کر جس شخص کے پہرے نظر آ رہے ہیں وہ کون سے ہیں، اور جس کے پہرا گم ہوا ہے وہ کون سے ہیں؟ اس نے بتایا کہ حضور کے گھرانے سے جو پہرا چل رہا تھا ابو بکر کے گھر تک، ابو بکر کے گھر سے دو لوگوں کے پہرے ہوئے، یہاں تک صدیق اکبر کے گھرانے تک آنے والا پہرا وہ یہاں پر آ کر غائب ہو گیا ہے، ہمیں نہیں نظر آ رہا۔ انہوں نے مشرکین نے کہا کہ ہو سکتا ہے صدیق اکبر نے اپنے یار کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہوگا، آپ ایسے کریں یہاں سے آگے چلیں، اگر صدیق کے پاؤں کا پہرا نظر آتا ہے تو صدیق اکبر اپنے یار کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، یہاں سے آپ اگلا پہرا شروع کریں، آخر یہ کہاں تک جاتا ہے۔ اس نقش و نگار والے نے جو ان کا پہرا ڈھونڈتا ہوا آ رہا تھا، اس نے وہ 3 میل کی چاری چڑھتا ہوا آگے گیا،
اس نے جا کر غار ثور تک پہنچا، وہاں پر جا کر وہ پھر پریشان ہو گیا۔ پھر لوگوں نے پوچھا اب کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اب اس سے بھی بڑی مشکل آن پڑی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی آخر ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جب اس کام کا ماہر میں ہوں، استاد میں ہوں، جانتا میں ہوں، جب مجھے وہ کام سمجھ میں نہیں آ رہا میں آپ کو کیسے بتا دوں؟ وہ کہنے لگا کہ جو میری اور آپ کی آپس کے اندر پیسوں کا معاملات طے ہوئے تھے کہ میں آپ کو ان کا پیرا ڈھونڈ کر ان لوگوں کے پاس پہنچاؤں گا، آپ مجھے وہ پیسے نہ دیں، میں اپنے پیسے چھوڑتا ہوں، خدا کے واسطے مجھے واپس جانے دیجئے۔ یہاں پر آ کر تو دونوں پیرے غائب ہو گئے ہیں، نہ آگے کوئی نظر آتا ہے نہ پیچھے کوئی نظر آتا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رات کی اس تاریخی کے اندر غار ثور کے پاس پہنچے ہیں، صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پر حضور کو اٹھایا اور اس 3 میل کی چاڑی اوپر چڑھے ہیں۔ جب اوپر چڑھ کر صدیق اکبر نے حضور کو غار ثور کے پاس اتارا اور وہاں پر یہ نہیں عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اتنے اونچائی کی پہاڑی چڑھا ہوں، میں تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر مجھے سانس لینے دیجئے، تھوڑی دیر بیٹھ جانے دیجئے، تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنے سائے لینے دیجئے۔ لیکن فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ تھک گئے ہوں گے، آپ یہاں پر آرام فرمائیں، میں غار کے اندر جا کر غار کو صاف کرتا ہوں۔ یہ صدیق کی وفاداری ہے۔ وہ غار کے اندر پہلے داخل ہوئے، انہوں نے اپنے سر سے وہ کپڑا اتارا، اس سے سارے غار کو صاف کیا، اس کے اندر جھاڑو لگایا جو اس کے اندر سوراخ بنے ہوئے تھے۔ صدیق اکبر نے اپنے سر سے وہ پگڑی اتاری، اس کے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے کیے، سارے کے سارے سوراخ بند کر دیے۔ سوراخ بند کرنے کے بعد وہ سارا سر کا کپڑا ختم ہو گیا۔ صدیق اکبر نے اپنا کرتا مبارک اتارا اور اس کے ساتھ وہ سارے سوراخ بند کرنے شروع کیے۔ کپڑا پھر بھی ختم ہو گیا، غار کے اندر پھر بھی سوراخ موجود تھے۔ صدیق اکبر نے اپنے پاؤں کی ایڑی اس سوراخ پر رکھی اور حضور کو بلایا کہ یا رسول اللہ صفائی مکمل ہے، آپ اندر آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے اندر بلایا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ تھک گئے ہوں گے، آپ آرام فرما لیں۔ حضور نے فرمایا کہ یا رسول اے صدیق یہاں پر تو کوئی بستر موجود نہیں ہے، آخر یہاں پر بستر کہاں سے آئے گا؟ صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ راستے کے اندر سواری نہیں تھی، صدیق آپ کی سواری بن گیا تھا، غار کے اندر بستر نہیں ہے، صدیق اکبر کی گود آپ کا بستر بن جائے گی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو اپنی گود میں لٹایا، جب ان کے بدن پر ان کا کرتا مبارک نہیں تو حضور کو اپنی گود میں سلایا۔ جب جسم کے ساتھ جسم ملا تو کیا اس وقت درمیان کے اندر کوئی فاصلہ بقایا رہ گیا ہوگا؟ کسی کا انسان کا یا ذہن تصور کرتا ہے کہ ان کا آپس کے اندر کوئی تھوڑا بہت فاصلہ ہوگا۔ جب گود صدیق کی تھی اور سونے والے صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو جب کوئی فاصلہ نہ رہا تو اس وقت بلا فصل یہ بن گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کی گود میں سوئے ہیں۔ کوئی فاصلہ نہ رہا، ابوبکر کو اسی لیے بلا فصل کہا جاتا ہے۔ اور اس وقت جب مشرکین مکہ وہ سارے کا سارے سردار اس غار پر آ کر پہنچے تو وہاں پر جب صفائی کی تو وہ اتنا قریب آ گئے۔ ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ سارے کے سارے قریب آ گئے ہیں، یہاں تک آیا کہ اگر وہ تھوڑا سا نیچے ہو کر دیکھتے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کو وہاں پر تلاش کر لیتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے
جب انسانوں سے اپنے کسی نبی کی حفاظت کروانی تو ہو تو اللہ رب العالمین پرندوں سے بھی جانوروں سے بھی اپنے انبیاء کی حفاظت کروایا کرتے ہیں۔ جب ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر داخل ہوئے تو اللہ رب العالمین نے ایک کبوتری کو حکم دیا، اس کبوتری نے آ کر تنکے جمع کیے، غار کے منہ پر آ کر تنکے رکھے، ایک مکڑی کو حکم دیا، مکڑی نے آ کر وہاں پر جالا تن دیا اور کبوتری نے وہاں اوپر بیٹھ کر انڈے دے دیے۔ یہ اتنے مختصر وقت کے اندر کیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی اور اس کے یار کی حفاظت کروانی تھی۔ اور جب وہاں پر آ کر مشرکین مکہ نے دیکھا کہ آگے پیچھے کوئی نہیں تو ایک کافر کہنے لگا کہ یہاں غار کے اندر گئے ہوں گے، تو دوسرا کہنے لگا کہ تجھے نہیں پتا کہ اتنا پرانا جالا نظر آ رہا ہے، جو تو ایسے لگتا ہے کہ تقریباً آدھی صدی، تقریباً 40-50 سال پرانا یہ جالا ہے، اس پر ایک کبوتری نے بیٹھ کر انڈے دیے ہوئے ہیں، یہ اتنی جلدی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے لیے بھی ایک وقت چاہیے، وہ یہاں پر نہیں آئے، وہ کسی اور راستے پر نکل گئے ہیں۔ جب 3 دن اور 3 راتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر اس غار کے اندر رہے تو صدیق اکبر کا سارا گھرانہ حضور کی خدمت کے اندر تھا۔ ابوبکر کے غلام کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ دن بھر حضرت ابوبکر کی بکریاں چراتا، وہ دن کے اندر بکریاں چرانے کے بعد رات کو جب واپس آتا تو وہ بکریاں کا دودھ نکال کر غار کے اندر پہنچا کر آتا تھا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام کی یہ ڈیوٹی تھی۔ حضرت ابوبکر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ مکہ کے اندر سارا دن وہاں کے مشرکین کی جو وہ ایک سازش کرتے تھے وہاں کے وہ حالات معلوم کرتا، حالات کو معلوم کرنے کے بعد وہ سارے دن کی رپورٹیں رات کے وقت ابوبکر صدیق کو غار کے اندر پہنچاتے تھے کہ آج کافروں نے آپ کے متعلق یہ میٹنگ کی ہے، ان کا یہ فیصلہ آیا ہے۔ حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت اسماء کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ گھر میں بیٹھ کر کھانا بناتی تھی اور غلام کے ذریعے وہ کھانا غار تک پہنچاتی تھی۔ حضور کا سارا گھرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خدمت کے اندر شامل ہو گیا تھا۔ جب 3 دن 3 راتیں گزری، جب انہوں نے دیکھا کہ مشرکین کا وہ جوش، وہ ان کا غصہ کم ہو گیا ہوگا تو ابوبکر نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آگے کا سفر شروع کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت یہ اپنا سفر شروع کیا۔ مختصر یہ کہ انہوں نے صبح کے وقت سفر شروع کیا، چلتے چلتے ان کا یہ سفر جو ان کا ایک مشہور راستہ تھا، اس راستے سے ہٹ کر خفیہ راستے سے یہ سفر ان کا شروع ہوا تھا، کیونکہ وہ مشہور راستہ تو سارے ہی جانتے تھے، کوئی بھی ان کو آ کر تلاش کر سکتا تھا۔ اور یہ حضرت ابوبکر نے ایک خفیہ راستہ رکھا کہ جس سے کوئی مشرکین، کوئی کافر آ کر ہمیں تلاش نہ کرے۔ اس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے ایک غیر مسلم کو لیا جو وہ خفیہ راستے جانتا تھا، جنگلوں کے راستے جانتا تھا، اس کے ساتھ رقم مقرر کی کہ آپ کو یہ رقم دی جائے گی۔ اس نے اس کے بعد وہ رقم کے اوپر وہ آمادہ ہوا، وہ راستہ بتاتے ہوئے وہ حضرت ابوبکر صدیق کو اور حضور کو وہ راستوں سے لیتا ہوا گزرا۔ جب دوپہر کا وقت ہوا، ابوبکر صدیق کو فکر لاحق ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آرام کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہیں چھاؤں تلاش کی، سایہ تلاش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوپہر کے وقت وہاں پر آرام کروایا۔
اور جب وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کروایا تو ابو بکر نے سوچا کہ حضور کو بھوک لگی ہوگی، وہ کہیں پر ادھر ادھر دوڑے، انہیں وہاں پر ایک چرواہا نظر آیا جو بکریاں چرا رہا تھا، اسے جا کر پکارا اور کہنے لگے کیا تمہارے پاس دودھ ملے گا؟ اس کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں قبیلہ کے سردار کا غلام ہوں، اس کی بکریاں چراتا ہوں، میری بکریوں کے تھنوں کے اندر دودھ موجود ہے۔ اس نے حضرت ابوبکر کو دودھ نکال کر دیا اور حضرت ابوبکر نے آ کر حضور کو پلایا۔ یہاں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر پیسوں کے لیے حضور کے ساتھ ملے تھے، وہاں اس بات کو الگ کر دیا گیا کہ حضرت ابوبکر نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ جو آپ کے پاس مشرکین مکہ کی امانتیں تھیں وہ آپ کس کو دے کر آئے ہیں۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر جب یہ اپنی ڈیوٹی سنبھالی، انہوں نے آگے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ باہر تو سارے کے سارے کافر آپ کی جان کے دشمن کھڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ علی جانتا تھا کہ ان کی امانتوں کا میں حفاظت کر سکتا ہوں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ابوبکر کر سکتا ہے۔ اور جا کر غار کے اندر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کی، جب حضرت ابوبکر نے وہاں پر ایک سوراخ پر اپنی ایڑی مبارک رکھی تو وہاں پر ایک سانپ آیا جس نے آ کر ابوبکر کو ڈسنا شروع کیا۔ ایک سانپ کی یہ فطرت ہے کہ جب اس کو راستہ نہیں ملتا تو وہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ وہ بار بار وہاں پر ڈنگ مارتا ہے۔ جب اس نے بار بار ابوبکر کی ایڑی پر ڈنگ مارے تو ابوبکر نے اپنی ایڑی نہیں ہلائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میری یہ پاؤں ہلے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون کے اندر خلل آ جائے گا۔ تو جب وہاں سے وہ زہر نے اپنا راستہ شروع کیا، پاؤں کے ذریعے داخل ہوا، پنڈری تک آ پہنچا، جب آ کر حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو حضرت ابوبکر کی آنکھ کا آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر آ کر گرا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے بیدار ہوئے، ابوبکر نے پوچھا کہ اے ابوبکر تم رو کیوں رہے ہو؟ آج ایک دشمن کہتا ہے کہ ابوبکر وہاں پر بیٹھ کر رو رہا تھا، ہم کہتے ہیں کہ ابوبکر رو نہیں رہا تھا بلکہ ابوبکر کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ رونا اور ہوتا ہے، پانی کا بہنا اور ہوتا ہے۔ جب آج انسان سورج کی طرف دیکھتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خود بخود اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، پانی بہہ جاتا ہے۔ جب انسان کو چھینک آتی ہے انسان روتا نہیں، اس کی آنکھوں سے خود بخود پانی نکل آتا ہے۔ اسی طرح ابوبکر غار کے اندر رویا نہیں، سانپ کے ڈسنے سے ابوبکر کی آنکھوں سے پانی نکل آیا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو سانپ آیا تھا وہ تو حضور کے دیدار کے لیے بیٹھا تھا، وہ تو اس لیے کہ وہاں سے نکل آیا تھا، اسے راستہ نہیں مل رہا تھا، وہ اس لیے وہاں سے آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیے، ہو حضور کے ماننے والا وہ ابوبکر پر وار نہیں کر سکتا، وہ حضور کے قدموں کا غلام بنتا ہے۔ وہ ابوبکر کا دشمن تھا جس نے آ کر ابوبکر کے پاؤں پر آ کر وار کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن صدیق اکبر کی ایڑی پر لگایا تھا اور ابوبکر کا وہ سارا کا سارا دکھ، ان کی تکلیف دور ہو گئی تھی۔ ایک وقت تھا کہ جب حضرت علی کی آنکھ مبارک کے اندر درد ہو رہا تھا، حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا تھا، علی کی آنکھ ٹھیک ہو گئی تھی۔ اور انسان کے جسم کا سب سے جو کمزور حصہ ہے وہ انسان کی آنکھ ہے، جو سب سے مضبوط حصہ ہے وہ انسان کا قدم ہوتا ہے۔ علی کی آنکھ پر لگا ہے حضور کا لعاب اور ابوبکر کی ایڑی پر لگا ہے حضور کا لعاب۔ سمجھ آیا کہ ابوبکر کی انتہا تھی، حضرت ابوبکر کی وہاں سے ابتدا ہو رہی تھی۔ مسئلہ سمجھ میں یہ آیا ہمیں آج کے اس بیان سے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہجرت کا سفر صبح کے وقت میں شروع کیا ہے، اور ہمیں بھی جب کوئی لمبا سفر کرنا ہو تو حضور کی اس سنت کے اوپر ہمیں عمل کرتے ہوئے اپنا کوئی سفر صبح کے وقت شروع کرنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا ہے، اور جب دوپہر کا وقت ہو جائے تو ہمیں بھی حضور کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں دوپہر کے وقت کو سکون کرنا چاہیے، سو جانا چاہیے۔ آج کے سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے کہ جب انسان سارا دن کام کرتا ہے صبح کے وقت سے لے کر شام تک، تو دوپہر کا وقت آتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر، اس کے ذہن کے اندر ایسے حصے ہیں کہ جو دوپہر کے وقت کام کر کر کے تھک جاتے ہیں، وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب انسان تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہے، سکون کرتا ہے، تو اس کا وہ سارا ذہن تازہ دم ہو جاتا ہے، پھر انسان دوبارہ کام شروع کرتا ہے تو اس کو اس کے بعد کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمیں بھی جب کوئی کام کرنا ہو تو صبح کے وقت میں ہمیں وہ کام شروع کرنا چاہیے، اور دوپہر کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس وقت سکون کر لینا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسے اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کر دیا جائے گا۔ جن ساتھیوں نے سنتے پڑھنی ہے سنتے پڑھ لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔